بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک بار ایک شخص نے کسان سے پوچھا کہ تم نے اپنے کھیت میں کون سی فصل بوئی ہے، کیا تم نے گندم بوئی ہے؟ تو کسان نے جواب دیا، نہیں، میں نے اپنے کھیت میں گندم نہیں بوئی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں گندم بو دوں گا تو کہیں میری گندم کی فصل کو کیڑے مکوڑے نہ کھا جائیں۔ تو اس شخص نے کہا، اچھا تو تم نے اپنے کھیت میں کیا کپاس بوئی ہے؟ میں کہا، نہیں، میں نے کپاس بھی نہیں بوئی، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں کپاس بوؤں گا تو وقت پہ بارشیں نہیں ہوں گی، اور اگر بارشیں نہ ہوئیں تو میرا تو کپاس بونا بیکار چلا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، اچھا تو آخر تم نے اپنے اس کھیت میں، اس زمین میں کوئی فصل بوئی بھی ہے کبھی؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے کوئی فصل نہیں بوئی، اس لیے کہ میں کسی خطرے کو مول نہیں لینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری فصل کو کیڑے کھائیں، بارشیں نہ ہوں تو وہ سوکھ جائیں، اور میرا کیا کرایا خرچہ جو ہے وہ مجھے وصول نہ ہو اور میں نقصان میں چلا جاؤں۔ میں خطرے مول نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں نے کوئی فصل نہیں بوئی۔ تو میرے دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے اور ہم سے پوچھتی ہے، استفسار کرتی ہے، سوال کرتی ہے کہ کیا ایسا شخص جو خطرے مول لینا ہی نہیں چاہتا، جو اتنا ڈرتا ہے حالات سے، قدم اٹھانے سے، کیا کبھی وہ کوئی فصل اٹھا کے اپنے گھر لے جا سکتا ہے؟ دوستو، وہ شخص کبھی بھی کوئی فصل اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، وہ کبھی بھی کسی کامیابی کو اچیو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خطرے مول لینے سے ڈرتا ہے، اور اس کے دل میں ہمیشہ اندیشے چھپے ہوئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اگر میں قدم بڑھاؤں گا تو یہ خطرات ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں اسے کسی بھی نیا کام کو کرنے سے اسے روکے رکھتی ہیں، اور وہ ہمیشہ رکا رہتا ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ تیزی سے گزرتی رہتی ہے، اور وقت اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم خطرات کی اور تھریٹس کی بات کریں تو وہ تو انسان کی زندگی کا جزو لازم ہے۔ آپ پہلے دن سے، جس دن سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جس دن انسان اس دنیا سے جاتا ہے، وہ ہر روز کسی نہ کسی خطرے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ خطرے جسمانی طور پہ ہیں، وہ خطرے اس کی صحت کے حساب سے ہیں، وہ خطرے اگر کوئی گھر سے باہر نکل کے وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس حوالے سے خطرات ہیں، وہ کسی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے، وہ کسی سواری میں بیٹھتا ہے، ہر جگہ خطرات سے وہ نمٹتا ہوا قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خطرات آخر ہوتے کیا ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو خطرات کی ہمیں دو قسمیں نظر آتی ہیں، یا تھریٹس کی ہمیں دو قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ تھریٹس یا خطرات جو حقیقی ہیں، جن کا تعلق حقیقت کی دنیا میں ہے، جو موجود ہیں، جن کو ہم چیلنجز بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ خطرات ہوتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہماری اپنی ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن میں ان کو کاشت کرتے ہیں، اور اپنے ذہن کے اندر ہی اس کو گھماتے رہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ، بہت بڑا تھریٹ، بہت بڑا چیلنج، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں جیسے کوئی انسان کو بزنس شروع کرے، اور بزنس شروع کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ بزنس تو پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ بزنس تو اگر میرے ناکام ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور اگر میں ناکام ہو گیا ہوں تو میں لوگوں کو فیس کیسے کروں گا، اور یہ تو ادھار لینے والے آ جائیں گے، اور ادھار لینے والے تو میرا بزنس خراب کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ تھریٹس ہیں یا یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا تعلق گو کہ حقیقت سے تو ہے، لیکن ان کی پلاننگ وہ کر سکتا ہے، ان سے نبرد آزما ہو سکتا ہے، لیکن کچھ تھریٹس یا کچھ چیلنجز وہ ریئلسٹک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنی بزنس شروع کرنا ہے، یہ کام شروع، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب یہ کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے کہ جو کسی انسان نے بنا لیا ہے، حقیقت میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کا تعلق ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی کام کرنے کی سوچ رہا ہے تو وہ آخر اس کے لیے سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی، وہ بزنس کہاں پہ قائم کیا جائے گا، وہ بزنس کس جگہ پہ اس نے اس کو کھڑا کرنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے، کیا وہ جگہ بزنس کرنے کے لیے سود مند ہے، کون کون سے لوگ اس بزنس میں اس کی ہیلپ کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، ملازم کہاں سے آئیں گے، تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی، کام کیا کیا جائے گا، کیا جس جگہ پہ وہ کام ہو رہا ہے اس کی وہاں پہ ڈیمانڈ موجود ہے یا نہیں۔ یہ وہ ساری پلاننگز ہیں جن کو کرنے کے بعد کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کام وہ
ترقی کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ اچھے انداز میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم ان کو ایسے تھریٹس نہیں کہہ سکتے کہ جو نان ریئلسٹک ہیں۔ نان ریئلسٹک تھریٹس وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ذہن میں بنائے رکھتے ہیں، ایسا ہو جائے گا، میں ناکام ہو جاؤں گا، لوگ میری ناکامی کے بعد یہ باتیں بنائیں گے، اور جو لوگ میرے خلاف منصوبے کر رہے ہیں اگر وہ میری ناکامی کا سنیں گے تو وہ کتنے خوش ہوں گے، اور میری ناکامیاں جو ہے وہ میری ایک اور اضافہ ہو جائے گا میری ناکامیوں میں، اور میرے اوپر تو ناکام کا انسان کا دھبا پہلے ہی لگا ہوا ہے تو ایک اور دھبا لگ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے جو تھریٹس ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں نان ریئلسٹک باتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، جب بھی ہم کوئی کام سٹارٹ کریں، زندگی کے اندر کوئی سٹیپ اٹھائیں، تو ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں، ان تھریٹس کے اوپر، ان چیلنجز کے اوپر غور کریں جو حقیقی کی دنیا میں جن کا وجود موجود ہے، جو وجود رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر کبھی نہ جائیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جو مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جن کو ہم ایسے ہاتھ مار کے ان کو ہٹا سکتے ہیں، ان سے اپنا ذہن صاف کر سکتے ہیں، لیکن جن کا تعلق پلاننگ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے، ان سے اگر نظریں چرائی جائیں گی تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔